السلام علیکم، ویلکم ٹو علمی چراغ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کہتے ہیں خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پہرانے خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس جا پہنچتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی کریم عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندھوں کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ پھر حضرت نے کہا، یہ دن جو فاقہ کے پالان پر کٹتا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبق دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسروں کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سبق دوش محل میں رکھ دیا جس کے چرخے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی فرشتہ محسوس ہوتی تھی، جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا پھر عذر کرنا تھا، جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہی جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کے منہ زوری سے اس کی ناک کا درمیانی حصہ شگافتہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا، اور اگر واگ کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقائے عزت کی قسم لوگ کجروی، سرکشی، مطلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدت مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ؟ ان میں ہے سب سے پہلے کے مقابلہ ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں، مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگے تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگے تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت میں نباہ کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دھامادی اور بعض ناگفتہ باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے سرنگیں اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم میں دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کے ایال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا، گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بے جا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم، ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا
لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا مال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانا کو شگافتہ کیا اور زیرو چیزیں پیدا کیں۔ اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی کر سنگی پر سکون مقرار سے نہ بیٹھے، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی شینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے خطبہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا، اے ابن عباس، یہ تو شکیہ یعنی کہ گوشت کا وہ نرم لودھڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی و ہیجان کے وقت نکلتا ہے، جو بھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ خطبے میں ان الفاظ کواکب الصابت ان اشنق لہا خرم و ان اسلس لہا تک ہم سے مراد یہ ہے کہ سوار جب مہار کھینچنے ناکہ پر سختی کرتا ہے تو اس کھینچا تانی میں اس کی ناک زخمی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی سرکشی کے باوجود باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسے کہیں نہ کہیں گرا دے گی اور اس کے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ اشنقل ناکہ اس وقت بولا جاتا ہے جب سوار باغوں کو کھینچ کر اس کے سر کو اوپر کی طرف اٹھائے، اور اسی طرح اشنقل الناقہ استعمال ہوتا ہے۔ ابن سکت نے اصلاح المنطق میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نے اشنقہ کے بجائے اشنقلہ استعمال کیا ہے چونکہ آپ نے یہ لفظ اسلسلہ کے بالمقابل استعمال کیا ہے، اور سلامت اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جب ان دونوں لفظوں کو نہج استعمال ایک ہو۔ گویا حضرت نے ان اشتقلہ کو ان رفعلہ کی جگہ استعمال کیا ہے، یعنی اس کی باگیں اوپر کی طرف اٹھا کر روپ رکھے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ مؤلف محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی نہج البلاغہ سے لیا گیا ہے۔